ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما ولیکم اللہ ورسولہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے ساتھ مل کر گنبد خضرا کے مکین، میرے اور آپ کے ایمانوں اور جانوں کے والی شہنشاہ ذی وقار کی بارگاہ رسالت میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سب پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا خاتم المرسلین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پرانوار پر بے شمار ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی مقتدر حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے لقد من اللہ کہہ کر ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا، اور کرم بالائے کرم ہمیں اپنے محبوب کی امت میں قبول فرمایا، اور ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ دعا کرتے ہیں کہ خلاق کائنات ہم سب کا آنا بیٹھنا، ذکر خیر کرنا اور سننا اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول و منظور فرما کر اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات اور توشہ آخرت بنائے، آمین۔ معزز سامعین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ آپ کے اور میرے آقا و مولا کی ولادت کا مبارک مہینہ ہے، اور اس موقع اور اس مہینہ کی مناسبت سے آج کا ہمارا موضوع سخن ہے کہ محبت مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ دراصل ہیں کیا؟ دیکھیں، محبت ایک دلی کیفیت کا نام ہے، یہ ایک عمل قلب ہے کہ جس کا اظہار عمل سے ہوتا ہے، اور نماز، روزہ، تبلیغ، حج، بیان، یہ تمام جسم سے صادر ہونے والے اعمال ہیں جو بذات خود تو محبت نہیں ہیں مگر محبت کا مظہر ہیں۔ اب نقطہ یہاں پہ یہ سمجھنے والا ہے کہ محبت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک اللہ سے محبت نہیں کر سکتا جب تک اللہ خود اس بندے سے محبت نہ فرمائے۔ اور معزز سامعین، جب اللہ کسی دل کو اپنی محبت کے لیے منتخب کر لیتا ہے تو قربان جائیں، اللہ جبریل کو بلاتا ہے، فرماتا ہے کہ جبریل، تمہارے رب کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی۔ مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرماتا ہے حکم کیا ہے؟ جب میں رب ہو کر اس بندے سے محبت کرتا ہوں تو تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ تو معزز سامعین، جبریل بھی اس بندے سے محبت فرماتے ہیں، مولا اور کیا حکم ہے؟ جبریل جاؤ اور آسمانوں میں یہ صدا بلند کر دو کہ ہمارے رب کو، رب العالمین کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے۔
آسمانوں میں صدا بلند ہو جاتی ہے، مولا اور کیا حکم ہے؟ جبریل سارے فرشتوں کو لو اور ابھی زمین پر پہنچو اور دیکھو کہ جس دل کو صاف پاؤ اس دل میں میرے اس بندے کی محبت کو ڈال دو۔ تو معزز سامعین، یوں ہوتا ہے آغاز محبت۔ اب ظاہر ہے کہ جہاں محبت ہوگی وہاں ادب بھی ہوگا، جہاں محبت زیادہ ہوگی وہاں ادب زیادہ ہوگا، جہاں محبت کم ہوگی وہاں ادب بھی گھٹ جائے گا، اور جہاں محبت شدید ہو جائے تو وہاں ادب حد سے بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اس جملے پر میں آپ لوگوں کا ذوق دیکھوں گا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت حد میں رہ کر کی جائے تو وہ ناقص ہے۔ آپ جملے کو سمجھے نہیں، اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت حد میں رہ کر کی جائے تو وہ ناکارہ ہے۔ دیکھیں، والدین سے محبت ایک حد میں ہے، اسی لیے ان کا ادب و احترام بھی ایک حد میں ہے۔ بڑوں کا ادب و احترام، بڑوں سے محبت ایک حد میں ہے۔ اسی طرح حکمران اگر نیک اور صالح ہو تو رعایا بھی اس کا ادب و احترام اور اس سے محبت کرتے ہیں، مگر وہ بھی ایک حد میں ہے، ایک حد سے زیادہ نہیں ہے۔ مگر اس پوری کائنات میں صرف ایک دہلیز، ایک چوکھٹ، ایک بارگاہ ایسی ہے کہ جس کے ادب و احترام اور جس سے محبت کی واحد شرط ہی یہ ہے کہ انسان حد میں نہ رہے، جس کے ادب کی واحد حد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس بارگاہ کا ادب حد میں رہ کر کرتا ہے تو وہ بے ادبی ہے، اور وہ بارگاہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اب یہاں سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ کو اپنا معبود مان لیا ہے، محمد رسول اللہ کو اللہ کا آخری پیغمبر مان لیا ہے، قرآن کو کتاب اللہ مان لیا ہے، اسلام کو دین مان لیا ہے، الغرض ایمان لے آیا ہے، تو پھر اس کے لیے بے ادبی کیا ہے؟ تو اللہ نے وہ بھی بتا دیا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، کہ اے ایمان والو آگاہ ہو جاؤ کہ جب تمہیں کوئی بات میرے محبوب سے دوبارہ سمجھنی پڑے، تم سمجھ نہ سکو، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے یہ نہیں کہنا کہ حضور ہمیں یہ بات دوبارہ سمجھا دیں، بلکہ تمہارے پوچھنے کا انداز کیا ہو؟ تم نے کہنا ہے حضور ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیں، حضور ہماری رہنمائی فرمائیں۔ تو معزز سامعین، یہ ہے پیمانہ ادب مصطفیٰ جو کہ اللہ نے بتایا۔ حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ یہ میرا مشاہدہ اور یہ واقعہ میرے ایمان لانے سے پہلے کا ہے اور حدیبیہ کے موقع کا ہے۔ فرماتے ہیں اس موقع پر میں ایمان لے کر نہ آیا تھا اور حضور کی بارگاہ میں 1500 صحابہ کرام کا ہجوم موجود تھا، اور مجھے قریش مکہ نے بھیجا کہ عروہ جاؤ اور جا کر مسلمانوں کی جاسوسی کر کے آؤ، جا کے دیکھ کے آؤ کہ وہ کیا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ عروہ فرماتے ہیں کہ میں گیا، اور پھر جا کر میں نے جو منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ میں نے واپس آ کر اپنے لوگوں کو بیان کیا۔ اور کیا بیان کیا؟ عروہ کہتے ہیں کہ لوگوں، خدا کی قسم یہ منظر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 1500 صحابہ کرام کے ہجوم میں موجود محمد عربی جب اپنا لعاب دہن زمین پر پھینکنے لگتے تو صحابہ اس لعاب کو زمین پر نہ گرنے دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں میں لینے کو دوڑتے، اور اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں پر، اپنے بدنوں پر اور اپنی آنکھوں پر مل لیتے۔ تو اب آپ مجھے خود بتائیں کہ کسی کا لعاب اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں پر مل لینا، تو کیا یہ ادب حد کے اندر رہ کر کیا جا رہا ہے یا حد کو تجاوز کر کے کیا جا رہا ہے؟ پھر عروہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں، جب حضور اپنے صحابہ کو کوئی حکم دیتے تو صحابہ اس حکم کی تکمیل کو دوڑتے،
اور فوراً اس حکم کو پورا کرتے. اور پھر میں نے بتایا کہ جب حضور وضو فرماتے تو صحابہ وضو کے استعمال شدہ پانی کو ضائع نہ ہونے دیتے، بلکہ اس پانی کے ایک ایک قطرے کو لینے کو چپٹتے، اور یوں لگتا کہ جیسے ابھی لڑائی ہو جائے گی. عروہ کہتے ہیں کہ لوگوں، میں کیسر و کسرا کے دربار میں گیا ہوں، میں نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، میں نے بڑے بڑے شاہان وقت کا پروٹوکول اور ان کا ادب و احترام ہوتے دیکھا ہے، مگر خدا کی قسم میں نے کوئی ایسا شہنشاہ وقت نہیں دیکھا کہ جس کا ایسا ادب و احترام ہوتا ہو جیسا اصحاب محمد کا کرتے ہیں. اور پھر نجاشی کا حضور سے اظہار محبت اور اظہار عقیدت، یہ بھی ایک الگ واقعہ ہے کہ حضور نے 84 لوگوں پر مشتمل ایک وفد حبشہ روانہ کیا جس کی قیادت حضرت جعفر بن ابی طالب، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، مولا علی کے بھائی ہیں، انہوں نے فرمائی. تو جب یہ وفد حبشہ پہنچا، نجاشی نے دربار لگایا اور کہنے لگا کہ اے جعفر، آپ ہمیں اپنے آقا کی تعلیمات بتائیں کہ جن پر آپ ایمان لے کر آئے ہیں. تو جناب جعفر نے حضور کی تعلیمات بتانا شروع کی، اور بتاتے بتاتے جب بیان مکمل ہوا تو نجاشی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور خدا کی قسم یہ وہی شخصیت ہے کہ جن کا تذکرہ ہماری کتاب انجیل میں ہمارے نبی عیسیٰ ابن مریم نے کیا تھا. اور اگر میرے ان قدموں میں حکومت کی بیڑیاں نہ ہوتی تو یہ کائنات دیکھتی کہ نجاشی وہ انسان بنتا کہ صبح و شام حضور کے نالین اپنے ہاتھوں میں لیے حضور کے پیچھے پیچھے چلتا. تو یہ تھا نجاشی کا حضور سے اظہار محبت. حضور کے ایک اور صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابن شماسہ المہری. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحابہ نے حضور کا ادب کس طرح کیا. حضور کے ایک اور صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابن شماسہ المہری. موت کا وقت قریب ہے، وقت نزاع قریب ہے، بستر مرگ پر موجود ہیں، اور جب صحابہ کرام ان کی عیادت کو پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابن شماسہ زار و قطار رو رہے ہیں. جب صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہوا بھائی، کیوں روتے ہو، تو کہنے لگے کہ میرے بھائیو، رب العالمین کی عزت کی قسم، مجھے اس پوری کائنات میں حضور سے پیارا کوئی نہ تھا، مجھے اس پوری کائنات میں محمد عربی سے عزیز کوئی نہ تھا، جس کے باعث میرے دل میں ان کے لیے ادب و احترام بھی بڑا زیادہ تھا. اور اسی ادب کے تحت میں نے ساری عمر گزار دی مگر اپنے محبوب کو ایک مرتبہ بھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. قربان جائیں، یہ تھا صحابہ کا ادب کہ حضور کی بارگاہ میں، حضور کی صحبت میں، حضور کی خدمت میں پوری عمر گزار دی، مگر ادب کا یہ عالم ہے کہ ایک مرتبہ بھی حضور کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. پوچھا روتے کیوں ہو، کہنے لگے روتا اب میں اس لیے ہوں کہ اب چونکہ میں نے اپنے محبوب کو جی بھر کے نہیں دیکھا ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اب اگر مجھ سے کوئی پوچھ لے کہ بھائی تمہارے رسول کا حلیہ کیسا تھا، تمہارے آقا دکھتے کیسے تھے، فرمایا تو میں یہ بتانے سے قاصر ہوں، میں رو اس لیے رہا ہوں. حضور کے ایک اور صحابی جناب عثمان غنی سے کہنے لگے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور اور میں ایک ہی سال میں پیدا ہوئے ہیں، حضور اور میں ایک ہی سال میں پیدا ہوئے ہیں. تو جناب عثمان غنی کہنے لگے کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو مجھے ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم میں سے اور حضور میں سے عمر میں بڑا کون ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ دونوں چونکہ ایک ہی سال میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ ذرا یہ تو بتائیں کہ آپ میں سے اور حضور میں سے عمر میں بڑا کون ہے. سبحان اللہ. تو قربان جائیں کہنے لگے کہ بڑے تو حضور ہی ہیں، بڑے تو حضور ہی ہیں، میں تو بس پیدا پہلے ہو گیا تھا. اور جب یہی سوال کسی شخص نے جناب عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا ہیں، اور قربان جائیں ایسے چچا پر کہ حضور کے چچا ہیں اور ثنا خان مصطفیٰ ہیں، بھتیجے کی نعتیں پڑھتے ہیں.
جب ان سے کسی شخص نے یہی